بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لیں۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، واللہ یہ امین ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خون خرابہ ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا حطیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پر نالا گرتا ہے۔ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی مرتبہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ کی عمارت۔ چھٹی مرتبہ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ ساتویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ آٹھویں مرتبہ قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حطیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی علیہ الرحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئی سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، دوسری مرتبہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے، تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔